بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواب کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک قاضی تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقدمہ سامنے آیا اور مقدمہ کے اندر گواہ پیش ہوئے اور شریعت کے مطابق گواہوں کی جانچ پڑتال کا جو طریقہ ہے وہ پورا کر لیا اور آخر میں مدعی کے حق میں فیصلہ کرنے کا دل میں ارادہ کیا اور ارادہ ہو بھی گیا، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کا اعلان کل کریں گے۔ یہ خیال ہوا کہ کل تک ذرا اور سوچ لوں گا، لیکن جب رات کو سوئے تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور جب صبح بیدار ہوئے تو ایسا یاد آیا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جو تم فیصلہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو یہ فیصلہ غلط ہے، فیصلہ یوں کرنا چاہیے۔ اب اٹھ کر جو غور کیا تو جس طریقے سے فیصلہ کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کسی طرح شریعت کے دائرے میں فٹ نہیں ہوتا۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ ظاہری طور پر شریعت کا جو تقاضا ہے اس کے لحاظ سے تو یہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یوں فیصلہ کرو۔ اب معاملہ بڑا سنگین ہو گیا اور یہ جو مقدمے کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بڑی سنگین ذمہ داری ہوتی ہے، جن لوگوں پر گزرتی ہے وہی اس کو جانتے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اچھا، قاضی صاحب نے خلیفہ وقت سے جا کر بتایا کہ اس طرح سے یہ مقدمہ پیش آ گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس طرح فیصلہ کرنے کو فرمایا۔ آپ علماء کو جمع فرمائیں تاکہ اس کے بارے میں ان سے مشورہ ہو جائے۔ چنانچہ سارے شہر کے علماء کرام جمع ہوئے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ اس طرح سے مقدمہ درپیش ہے۔ ظاہری طور پر شریعت کا تقاضا یہ ہے، لیکن دوسری طرف خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اب کیا کیا جائے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ وقتاً یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں نہیں آ سکتا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس زمانے کے ایک بزرگ جو اپنی صدی کے مجدد کہلاتے تھے، حضرت شیخ عز الدین ابن عبدالسلام رحمہ اللہ، وہ بھی مجلس میں حاضر تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں پورے جزم و ذوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ شریعت کے قاعدے کے مطابق آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہی فیصلہ کیجیے۔ سارا گناہ ثواب میری گردن پر ہے۔ خواب کی بات پر فیصلہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ خواب میں ہزاروں احتمالات ہو سکتے ہیں، خدا جانے اپنے دل کی کوئی بات اس میں آ گئی ہو۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بیداری کے بعد شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا ہو، کوئی غلط بات دل میں آ گئی ہو۔ شریعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری میں سنے ہوئے ارشادات کے مقابلے میں ہمارے خواب کو حجت قرار نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہم تک سند متصل کے ساتھ پہنچے ہیں وہی ہمارے لیے حجت ہے، ہمیں انہی پر عمل کرنا ہے۔ آپ بھی اس پر عمل کیجئے اور گناہ ثواب میری گردن پر ہے۔